السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ اسیر طلب از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 56۔ یس سر، میں آئی کم ان؟ عادل پرنسپل کے روم کو ڈور ناک کر کے اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ پرنسپل نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تو وہ اندر داخل ہو گیا۔ آنکھیں تو حیرت سے تب کھلی جب عفنان شاہ نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا، جو 3 پیس نیوی بلو کلر کی شرٹ کے اوپر ہم رنگ کوٹ پہنے ہینڈسم ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ سالے اور بہنوئی کا ٹکر کا مقابلہ تھا حسن میں۔ تم! وہ چیختا۔ پرنسپل کو دیکھتے اپنا لہجہ کنٹرول کیا۔ ماتھے پر بنے لاتعداد بل گواہی دے رہے تھے۔ عفنان شاہ کو دیکھتے اس کا موڈ اچھا خاصا بگڑ گیا تھا۔ پروفیسر، عادل کا یہ لڑکا آپ کی وائف کا بھائی ہے؟ پرنسپل عادل کو ساتھ والی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے پوچھنے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عادل نے ہاں میں سر ہلایا۔ دل تو کر رہا تھا اس کا عفنان شاہ کی بدتیسی توڑ کر رکھ دے جو اس کے یونی تک پہنچ چکا تھا۔ ضرور پرنسپل کو بھی عروہ اور اس کے ریلیشن کے بارے میں بتایا ہوگا، وہ بھی جان بوجھ کر۔ کیا آپ کو یونی کے رول نہیں پتہ؟ یہاں پروفیسر اور اسٹوڈنٹ ریلیشن میں نہیں رہ سکتے۔ پرنسپل غصے سے عادل خان کو دیکھ کر کہنے لگا۔ عفنان منہ پر ہاتھ جمائے دبی دبی ہنسی کے ساتھ عادل کو دیکھنے لگا تاکہ وہ مزید آگ بگولا ہوا۔ سوری سر، بٹ ایک اسٹوڈنٹ ہونے سے پہلے مس عروہ میری وائف ہے۔ پروفیسر ہونا میرا ایک پیشہ ہے۔ عفنان شاہ کی جانب دیکھتے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ پروفیسر کے چہرے پر ناگوار تاثرات نمودار ہوئے۔ سوری پرنسپل، بٹ مجھے لگتا ہے اگر انہیں پہلے ہی علم تھا یونی کی پالیسی کا، پروفیسر عادل کو خیال کرنا چاہیے تھا۔ ایجوکیشن والی جگہ پر ایسے رشتے باقی اسٹوڈنٹ پر برا اثر کر سکتے ہیں۔ عفنان نے شیطان بنتے عادل اور پرنسپل کو لڑوانا چاہا۔ عادل نے اسے خونخوار گوری سے نوازا کہ آفی کو لگا وہ اس سے زندہ نہ نکل لے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرے اسٹوڈنٹ پر میرے کسی بھی رشتے سے کوئی اثر ہوگا، تو بہتر ہے تم غلط فہمی پیدا مت کرو۔ عادل اپنے لب دباتے ہوئے سخت نظروں سے عفنان کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا یہاں پر، میں تو صرف بات کر رہا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے رشتے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، پھر کیا پتہ ایسا نہ ہو؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم دماغ پڑھنے لگ گئے ہو، اور تم ایک کا نہیں ایک وقت میں انگت لوگوں کا پڑھ لیتے ہو، تبھی تو تمہیں علم ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ان پر میری باتوں کا یا میرے کسی بھی رویے کا اثر ہو رہا ہے، جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی وائف کے ساتھ یہاں پر ایسا ویسا کچھ کرتا ہوں جس سے اس اسٹوڈنٹ پر کچھ غلط اثر ہو۔ عادل اٹل لہجے میں لب دباتے کہہ کر عفنان کو ایک دم خاموش کروا جاتا ہے۔ عادل کی بات سنتے ہوئے عفنان کے منہ سے مزید کچھ نہیں نکلتا، وہ بس خاموشی سے کچھ دیر کے لیے اس کے کولڈ چہرے کو تکتے رہتا ہے جہاں پر غصے کے تاثرات آسانی سے نمودار ہو رہے تھے۔ پروفیسر پریشانی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔
جو ایک دوسرے کے پرانے دشمن لگ رہے تھے۔ دونوں کی زبان درازی کو دیکھتے پرنسپل اچھا خاصا چونک گیا تھا۔ عادل کی بات پر افنان مزید کچھ کہنے سے پہلے اپنا منہ موڑے گہری سانس بھرتا ہے اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی ایک اور کوشش کرتا ہے جس میں وہ اس وقت تک ناکام ہوتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے غصے کو ضبط کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے سر، بس اتنی سی بات تھی، مجھے اب چلنا چاہیے، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، شکریہ۔ عادل بولتے ہوئے اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے دروازے کی جانب کچھ قدم بڑھا ہی تھا کہ اتنے میں افنان دوبارہ پرنسپل کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملاتے ہوئے وہ پرنسپل سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ عادل کے قدم وہیں رک جاتے ہیں۔ کیا سر، میں اپنی بہن مس عروہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ افنان پرنسپل سے پوچھتا ہے کہ عادل جھٹ سے پلٹ کر خون اترتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتا ہے۔ پرنسپل کچھ بھی جواب میں کہنے سے پہلے ایک نظر عادل خان کی جانب دیکھتے ہیں۔ پرنسپل کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا بولے۔ وہ خود اجازت دے یا عادل کی اجازت کا انتظار کرے؟ بیوی اس کی تھی۔ اجازت دینے کا حق بھی صرف عادل کو ہی تھا۔ بتائیں سر، کیا میں اپنی بہن کو لے جا سکتا ہوں؟ اس وقت میری بہن آپ کی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، تو وہ ہماری طرف سے آپ کے سپرد کی گئی ہے۔ مجھے اپنی بہن کو گھر لے کر جانا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اسے لے جاؤں؟ افنان اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے بلند آواز میں بولتا ہے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پیچھے کھڑا عادل اس کی بات سنتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھیاں غصے میں مضبوطی سے بھیجنے لگتا ہے۔ عروہ کہیں نہیں جائے گی تمہارے ساتھ، تو ہرگز بھی نہیں۔ پرنسپل کیوں اجازت دیں گے؟ مجھ سے لو، کیونکہ وہ میری بیوی ہے اور میرے اجازت کے بغیر وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں سکتی۔ عادل پرنسپل کے احترام میں اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اپنے دانت کھینچتے ہوئے بولا، میں نے تم سے اجازت نہیں لی اور نہ ہی میں نے تم سے یہ پوچھا ہے کہ میری بہن میرے ساتھ جائے گی یا نہیں۔ جن سے میں نے اجازت لی ہے انہیں بولنے دو۔ خاموش رہو تم اس وقت۔ عادل کی بات پر افنان فوراً سے پلٹ کر سخت اور تلخ لہجے میں بولتا ہے، جس کو سنتے ہوئے عادل اپنے منہ میں زبان گھماتا گہری سانس لیتا ہے۔ پلیز آپ عروہ کو بلوا دیں تاکہ میں اسے لے کر یہاں سے جا سکوں۔ مجھے بھی دیر ہو رہی ہے سر۔ اب کے بعد افنان تھوڑا نرم لہجے میں گویا ہوا۔ افنان کی بات سنتے ہوئے پرنسپل بھی مزید ماحول خراب نہ کرنے کی وجہ سے اسی لمحے عروہ کی کلاس میں موجود پروفیسر کو کال لگاتے ہیں اور عروہ کو کلاس روم سے آفس بلواتے ہیں۔ 2 سے 3 منٹ بعد عروہ بھی پرنسپل کی کال کی وجہ سے فوراً پیشتر ان کے آفس میں پہنچی۔ دروازے پر دستک دیتے وہ اندر داخل ہوئی کہ اس کی نظر سامنے چیئر پر بیٹھے اپنے بھائی پر پڑتی ہے، جسے دیکھ کر عروہ کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ آئی۔ افنان کو اس طرح اچانک سے یونین میں دیکھ کر عروہ لمبے لمبے قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھ ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں عادل کی سخت غصے بھری ہوئی نگاہ عروہ پر پڑتی ہے۔
جس سے عروہ کی نظریں ٹکراتی ہی ہیں کہ اس کے قدم وہیں کے وہیں جم جاتے ہیں۔ عروہ کو اپنی طرف آتا دیکھ افنان کے چہرے پر بھی ایک بڑی سی مسکراہٹ آتی ہے، لیکن اس کے قدم کو اس طرح رکتے دیکھ افنان کی نظر فوراً سے عادل کی طرف اٹھتی ہے، جو عروہ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا مگر غصے میں۔ اپنی جانب عادل کی خونخوار نظروں سے تکتا پا کر عروہ کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن اس کے پاس یہ موقع تھا افنان کے پاس جانے کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پرنسپل، میری بین آ گئی ہے، میں اب اسے لے جاتا ہوں۔ ایک بار پھر سے شکریہ، خدا حافظ۔ عادل کوئی بات کرتا اس سے پہلے ہی افنان اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے پرنسپل سے ہاتھ ملایا ان کا شکریہ ادا کرتا فوراً سے عروہ کی طرف بڑھا اور اس کی کلائی اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ فتح مندی سے عادل کی جانب مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لیے آفس روم سے اور پھر یونیورسٹی سے لیے باہر نکل جاتا ہے۔ ہیو اے نائس ڈے اینڈ بائے سر، عادل خان ظاہری طور پر مسکرا کر کہا تھا، لیکن دل میں 100 گالیاں پرنسپل کو نکالیں۔ افنان عروہ کو اپنے ساتھ لیتے جلدی جلدی یونیورسٹی سے باہر لے جاتا۔ عروہ کو افنان کی اس طرح سے جلد بازی سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اس سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ عادل کی سخت آنکھوں میں اس نے اپنے لیے جو خوف دیکھا تھا، اس کی دل کی دھڑکنیں اور بڑھی ہوئی تھیں۔ عروہ اس وقت تک ڈری ہوئی خاموش تھی۔ پیشے نظریں گھماتے افنان نے عادل کو تلاشنا چاہا، جو کہ اسے لگا شاید وہ اس کے پیچھے ہوگا، لیکن وہ نہیں تھا۔ تو افنان عروہ کو جلدی سے گاڑی میں بٹھاتے اپنے ساتھ لیے آدھا سفر طے کر چکا تھا۔ پورے سفر میں اس کی نظریں سائٹ مرمر پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے عادل نہ آ جائے عروہ کو لے جانے کے لیے، لیکن آدھا سفر طے ہونے کے بعد جب افنان ایک پرسکون سانس لیتا اپنے اطراف میں وہ عادل کا نہ وجود نہ اس کی کوئی گاڑی دیکھ وہ تھوڑا سا پرسکون ہوا، اور پرسکون ہوتے ہی وہ گردن موڑے عروہ کی طرف دیکھتا ہے، جو الجھی ہوئی سے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتی ہوئی نظریں جھکائے اپنی گود میں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، اس طرح خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ افنان نرم لہجے میں ایک ہاتھ عروہ کے سر پر رکھتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، فوراً سے بیشتر نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیتی، لیکن اس کے چہرے پر ڈر کے تاثرات نظر آ رہے تھے، جن کا مطلب افنان بآسانی سمجھ رہا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گڑیا، اب وہ تمہارے پیچھے نہیں آ سکتا۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہارے پیچھے آئے اور پھر سے ہمیں دور کر سکے۔ تمہارا بھائی زندہ ہے، وہ تمہیں اس کے سپرد نہیں کرے گا، اور کوئی تمہارا ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا ہماری موجودگی میں، اس لیے بے فکر ہو جاؤ۔ افنان اپنا ہاتھ عروہ کے سر سے ہٹاتے ہوئے فکر مند انداز میں بولتا ہے، جسے سنتے ایک نظر اپنے بھائی کی آنکھوں میں دیکھتی وہ گہرا سانس لیتی ہے
تھوڑا سا پرسکون ہوتی ہے۔ ابھی وہ تھوڑا سا پرسکون محسوس کرنے ہی لگی تھی کہ اتنے میں ایک گاڑی ہوا کی رفتار سے اپنی سائڈ سے گزرتا دیکھ عروہ کی اسی پر سانسیں اتل پتل ہو چکی تھی۔ وہ اس گاڑی کو اچھے سے جانتی تھی، جس میں بیٹے وجود سے وہ اچھے سے واقف تھی کہ کوئی غصے میں اس طرح گاڑی چلاتا ہے۔ یہ عروہ اچھے سے جانتی تھی کس قسم کا جاہل انسان ہے، گاڑی چلانے کی تمیز ہی نہیں، سڑک کو اپنے باپ دادا کا گراؤنڈ سمجھ لیا ہے۔ لگتا ہے عفنان اپنی گاڑی کو کراس کر کے عادل خان کی گاڑی کو دیکھ کر غصے میں بولا۔ عفنان کی بات پر عروہ فوراً اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن کچھ بول پاتی اس سے پہلے ہی عفنان نے اچانک زور سے بریک لگایا۔ بھائی! گاڑی کو جیسے بریک لگا، عروہ ڈر کے مارے چیختے ہوئے بولتی ہے، تم ٹھیک ہو؟ عفنان بھی فکر مندی میں جلدی سے عروہ سے پوچھتا ہے۔ عروہ اپنے بھائی کے سوال کا جواب دے پاتی اس سے پہلے ہی نظر اٹھ کر سامنے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں بلیک کلر کی گاڑی سے عادل خان غصے میں لمبے لمبے قدم بھرتے ہوئے ان کی جانب بڑھ رہا تھا، جسے دیکھ کر عروہ کی نظریں اس پر تھم جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سانسیں بھی وہیں رک جاتی ہیں۔ عروہ کو اس طرح دیکھ عفنان بھی فوراً سے بیشتر سامنے کی طرف دیکھتا ہے۔ سامنے سے عادل کو اپنی جانب آتا دیکھ کچھ لمحوں کے لیے عفنان بھی حیران رہ جاتا ہے۔ باہر نکلو! عادل گاڑی کا دروازہ کھولے سخت لفظوں میں عروہ سے بولا۔ عادل! عروہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں لڑکھڑاتے ہوئے عادل کو سامنے دیکھ بولنے کی کوشش کرتی، لیکن اس وقت اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ عروہ کو گاڑی سے باہر نہ نکلتا دیکھ عروہ کو کلائی سے پکڑتے عفنان سے دور کر کے اپنے قریب تر کھڑا کر گیا۔ یہ میری بہن ہے، تم اس طرح سے نہیں کر سکتے، تم اسے کہیں نہیں لے جاؤ گے، میں اسے نہیں جانے دوں گا تمہارے ساتھ، میری بہن نہیں رہ سکتی، بہتر ہے تم میری بہن کا ہاتھ چھوڑ دو۔ تمہاری بہن میری بیوی ہے اور میرے پاس حق ہے اس کا ہاتھ تھامنے کا، البتہ میں نے تمہیں ایسا کوئی حق نہیں دیا کہ تم میری موجودگی میں میرے سامنے میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اسے مجھ سے دور لے جانے کی بات کرو۔ اس وقت آفس میں تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ پایا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم مجھے کمزور سمجھو۔ سالے صاحب اس سے زیادہ نرمی سے بات نہیں کر سکتا، میری بیوی سے اپنے ہاتھ دور کرو، ورنہ میرا صبر ختم ہو گیا نا تو میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عادل خان! عفنان اپنی آواز کو دھیمے رکھتے چلایا تھا۔ اسے اس پاگل سائیکو انسان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو نہ اس کی بہن کو چھوڑ رہا تھا اور نہ ہی اسے ایک پرسکون زندگی گزارنے دے رہا تھا۔
بدتمیزی ابھی میں نے دکھائی نہیں ہے صالح صاحب۔ یونیورسٹی میں تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ پایا کیونکہ وہاں میں پروفیسر تھا، لیکن یہاں پر میں صالح صاحب تمہاری بہن کا شوہر ہوں، تو تم اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ تمہارے لیے یہی بہتر رہے گا۔ عادل نے عروہ کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے گرفت کو سخت کیا تھا۔ عادل خان کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ عروہ اپنی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری موٹو کو کیا ہوا؟ عادل خان نرمی سے عروہ کے رخسار کو چھوتا پھینکے انداز میں اس کو دیکھنے لگا۔ عروہ اپنی سانسیں روک گئی، بمشکل منہ میں موجود تھوک نگل پائی تھی۔ اس کے ہوش اڑانے کے عادل خان کی حرکت کافی تھی۔ عفنان کا دل چاہ رہا تھا عادل کا قتل کر دے، جو یہ تک خیال نہیں کر رہا تھا کہ اس کا بھائی سامنے کھڑا ہے۔ چھوڑو میری بہن کو، بے غیرت انسان، اپنی زبان کو لگام دو۔ عفنان، ایک پٹھان کی غیرت پر بات مت کرنا۔ تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بھاری پڑ سکتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو تم سے پوچھ کے نہیں چنا۔ یہ بات اپنے دماغ میں فٹ کر لو۔ عادل خان سرخ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں گاڑ کر جنونیت سے بولا تھا۔ عفنان عادل کا گریبان پکڑنے لگا تھا۔ عروہ نے نفی کا اشارہ کیا۔ عفنان کے قدم اپنی گڑیا کے اشارے پر رکے تھے۔ موٹو، میں چاہتا ہوں ہم آج ایک ساتھ ٹائم سپینڈ۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ عادل، اپنی آنکھوں اور ہاتھوں کو لگام دو۔ عفنان نے ضبط جواب دے دیا، اس کی بے باک حرکت دیکھ کر۔ موٹو، ایک منٹ، ذرا میں صالح صاحب سے نپٹ لوں۔ پیار بھرے لہجے میں عروہ کو کہہ کر اپنا گریبان عفنان کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارنے لگا۔ جب عروہ اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی، عادل خان کا ہاتھ رک گیا۔ اپنی بیوی کو اپنے صالح صاحب کے سامنے دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا۔ پلیز عادل، میرے بھائی کو کچھ مت کریں۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے التجائی نظروں سے اپنے پروفیسر شوہر کی طرف دیکھا۔ تو اپنے اس بھائی کو بھی سمجھا لو موٹو، میرے ساتھ نہ الجھیں، نہیں تو تباہ و برباد کر دوں گا میں اسے۔ عادل عروہ کو کھینچا تھا۔ عروہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ اللہ حافظ صالح صاحب، جو کر سکتے ہو کر لو۔ ایک بات یاد رکھنا، تم کبھی میری بیوی کو مجھ سے دور نہیں کر پاؤ گے۔ عادل خان غصیلی نظروں سے عفنان کی طرف دیکھ کر عروہ کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر عروہ بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی جب عادل خان زادے نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے اسے تھاما تھا۔ تم جیسا بے شرم انسان آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ عفنان خونخوار نظروں سے اس کو دیکھتے وہاں سے چلا گیا۔ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ وہ اس کی گڑیا کو اس کے ساتھ جانے نہیں دے گا، اور اگر اس نے زیادہ اصرار کیا تو وہ اس کی گڑیا کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے گا۔
چلے بیگم، آپ کو بھی ذرا میں جنت کی سیر کرواتا ہوں، تنزیہ اور سخت لہجے میں کہہ کر عروہ کو کار میں بٹھایا۔ کار کا دروازہ بند کر کے دوسری سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گھر چلو، تمہیں بتاتا ہوں تمہیں زیادہ شوق چڑھا ہوا تھا نا، تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ جانے کا۔ ٹانگیں نہ توڑ دی، پھر کہنا مجھے۔ نہایت سرد لہجے میں اپنا حد سے زیادہ گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ دفتر۔ ختیجہ کے ہاتھ میں بھنجا سیل فون وائبریٹ ہوا۔ وہ ناول پڑھ کر ساتھ ساتھ اپنے ڈائٹ کے مطابق فروٹ کھا رہی تھی۔ سر جھٹک کر دیکھا تو وہاں انجان نمبر دیکھ کر منہ بنا گئی۔ رانگ نمبر سے کال آنے پر اکثر اسے سخت چڑ ہوتی تھی۔ کیا پتہ ایان ہو، ایک بار پہلے بھی تو ان کے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ کال کی تھی مجھے فرینڈ کے نمبر سے، اس نے سوچا اور دوسری بار کال آنے پر پک کر لی۔ جی کون؟ دوسری جانب خاموشی پا کر وہ خود ہی پوچھ بیٹھی۔ دوسری طرف اس کی آواز سن کر سکوت چھایا۔ سنگیتا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقص ہوئی۔ آخر وہ کامیاب ہو گئی ختیجہ کا نمبر حاصل کرنے میں۔ آپ ایان خان کی منو کا ختیجہ بول رہی ہیں؟ پوچھنے والی بشرط آنکھوں میں چمک لیے مگر وہ نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ جی مگر آپ کون؟ وہ اپنی سوچ کے خلاف انجان عورت کو پا کر پہلے ٹٹکی تھی، پھر اپنے تعارف پر جلدی سے خوف سے بولی۔ میں ایان خان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ہاسپٹل سے نکلنے کے لیے بہانے وہ میرے پاس روز آتا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ میرے پاس نہیں آیا۔ جب اسے پتہ لگا میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، وہ مجھے پچھلے 1 سال سے حیوانوں کی طرح نوچ رہا ہے، اس لیے کہ تم اپاہج ہو۔ اسے وہ خوشی نہیں دے سکتی جو اسے میں دیتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی جا رہی تھی جو اس کے منہ میں آ رہا تھا۔ ختیجہ اپاہج ہے؟ اس کے بابت وہ ہاسپٹل کے کچھ پرانے سٹاف سے معلوم ہوا تھا جس کا استعمال وہ ابھی کر رہی تھی۔ جب میں نے ایان سے کہا مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا یہ کہہ کر اب اسے میری ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ تم سے اپنی ہوس پوری کرے گا، تمہارے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچائے گا۔ ختیجہ سفید رنگ سے سیل فون کو گھورنے لگی۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، ہاتھ پاؤں جیسے سن ہو گئے تھے، وجود بھی ٹھنڈی سرد لہر اٹھتی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ کانوں میں بچہ، ماں، ایان، ہوس، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ایان کے بارے میں بولنے کی؟ میں جانتی ہوں کچھ لڑکیاں لوگوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے گھٹیا چال چلتی ہیں تاکہ بیوی اور اس شوہر سے بدگمان ہو اور وہ اس کے شوہر کو حاصل کر لے، پر میں بتا دوں تمہیں، میں کبھی نہیں ایسا کروں گی۔ میں نہیں چھوڑوں گی اپنے شوہر کو۔ میں اپنے ایان کو جانتی ہوں، اگر وہ ہوس پرست جنس پرست ہوتا مجھے اس سے حرام گوشت کی بو آتی، میں اسے پہچان لیتی۔ مجھے یقین ہے ایان پر اور اسے کبھی نہیں کر سکتا۔ اچانک ہی وہ حلق کے بل چلائی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا، وہ اتنا اونچا چلائی تھی۔ مقابل عورت کی بات سنتے ایان پر حد سے زیادہ یقین ہونے کے باوجود وہ تر تر کانپنے لگی۔ اس لڑکی نے جیسے اس کے ایان کو اس کے سامنے ظاہر کیا
وجہ کہ وہ اپنے معصوم ایان کو ویسے سوچنا ناقابل یقین تھا۔ خدیجہ کا اتنا اعتماد ایان خان پر دیکھتے دوسری بار سنگیتا مزید آگ بگولا ہو گئی۔ وہ بیوقوف بنا رہا ہے، میں آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں اگر میری باتوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے کوئی ثبوت نہیں چاہیے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ یو ایڈیٹ لڑکی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ حلق کے بل خراتے اس نے روتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی۔ کال ڈسکنیکٹ ہوتے سنگیتا نے موبائل کو ایسے دیوار پر غصے سے مارا جیسے خدیجہ کو اٹھا کر مار دیا ہو۔ کوئی اس کے ایان کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہے، اور وہ بھی اتنی گھٹیا طریقے سے؟ باقی مردوں کے روپ میں جانوروں سے مل رہی تھی اس کے ایان کو۔ وہ روتی ہوئی الیکٹرانک وہیل چیئر کو چلاتے کمرے سے باہر ہڑبڑا کر نکل رہی تھی کہ اچانک سے سامنے آتی منتہا بری طرح اس کے وہیل چیئر سے ٹکرا گئی۔ اللہ لڑکی! منتہا نے اسے پیچھے گرنے سے بچانے کے لیے وہیل چیئر کو اپنے ہاتھوں سے تھاما۔ خدیجہ پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، چہرہ آنسو سے تر تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے منتہا پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ ہوش میں آتی اس کے چہرے کو تکتی بدحواسی میں سر ہلایا، گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ کیا ہوا میری جان؟ رو کیوں رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ منتہا اس کی ابتر ہوتی حالت دیکھ کر اچھا خاصا پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، برا خواب دیکھ لیا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی غلیظ باتوں کو چھپانے لگی منتہا سے۔ گہری سانس لو۔ رو کیوں رہی ہو میری شہزادی؟ روتے نہیں، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ خواب ہے برا، پھر رونا کیسے؟ منتہا اسے بہلاتے ہوئے بولی تو خدیجہ نے حامی میں سر ہلایا۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، بیڈ پر لے جاؤ مجھے۔ اپنے آنسو پونچھتی وہ منتہا سے بولی تو منتہا کو اس کی حالت دیکھ کر یہی بہتر لگا کہ وہ کچھ دیر ریسٹ کر لے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ خدیجہ کو بیڈ پر لٹاتے وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ منتہا کو اپنے کمرے سے جاتے دیکھ خدیجہ بے چینی سے بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ اللہ جی، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو، میرے ایان کو ایسے ہی معصوم رکھیے گا، وہ مجھے ایسے ہی چاہے۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں کے گرد بازو کا حصار ڈالے سسکتی التجا ہوئی اس ذات کے سامنے۔ اسے لگ رہا تھا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، پھر بھی جیسے اس لڑکی نے ایان خان کی وضاحت کی، اسے بیان کیا، خدیجہ کی روح کانپ اٹھی۔ ایان ہرگز اس کے علاوہ کسی سے ناجائز تعلقات نہیں بنا سکتا، یہ اس کا اعتماد اور دل کہہ رہا تھا۔ سوچ کر ہی وہ جھرجھری اٹھی اور سامنے پڑے اپنے موبائل کو تکنے لگی جس کی اسکرین تاریک تھی۔ چہل قدمی کرنے کے بعد وہ گزری رات کے خیالوں میں گم اپنے روم کی طرف جا رہی تھی۔ پھر سامنے اپنے روم میں جاتے اعصام خان کو دیکھتے اس کے قدم تھم گئے۔ ماتھے پر لاتعداد شکنیں نمودار ہوئیں۔ رات ضد کر کے روم سے باہر نکالنے پر اسے یاد تھا کتنی بری طرح ڈانٹا تھا اسے، جو اتنے پیار اور محبت کی باتیں کر رہا تھا، وہ بھی پھر نہیں کی، بس غصے سے دور جکڑ دیا۔ اس کے رونے پر شاید ہی اس کو اپنے برے برتاؤ کا احساس ہوا تھا کہ وہ پوری رات جاگ کر اسے بھی اپنے ساتھ جگا کر منا رہا تھا۔ کہیں سے بھی وہ اکڑو بدمزاج اعصام خان نہیں لگ رہا تھا جس سے وہ لندن میں ملی تھی، یہ تو کوئی اور تھا۔
جس میں نہ ضدی نہ اناتی نہ تکبر تھا۔ کل رات کی بنسبت صبح ناشتے پر بھی وہ پہلے کی بنسبت نرمی سے پیش آ رہا تھا، پر آمنہ جس پل اس کی طرف سے بدگمان ہوئی تھی وہی پل ہی اس کے لیے کافی تھا۔ کیا زندگی تھی اس کی بچپن سے، صرف اور صرف محرومی ہی محرومی تھی۔ خوشیاں تو جیسے اس کی زندگی میں ٹک نہیں سکتی تھیں۔ ایک لڑکی کی طرح ہزاروں خواب اس نے بھی اپنی شادی کے لیے سجائے تھے۔ بچپن سے محبت ملنے کی محرومیاں نے اسے چڑچڑا سا کر دیا تھا۔ حسام اگر اس سے محبت سے بات کرتا، اسے کوفت آتا، غصے سے بات کرتا، اپنا آپ بے معنی سا لگتا۔ سوچتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آنکھیں کی نمی دھکیلتی اس کے پاس سے گزر جانا چاہتی تھی، پر دوسرے ہی پل اس کی سانسیں رک گئیں جب وہ بالکل اس کے سامنے آتے کلائیوں سے تھامے اپنے روم میں کھینچتے ٹھا کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ ناراض ہو ابھی بھی گل اس کی انگلی اس کی توڑی پر لگائے اس کا چہرہ اپنے سامنے بلند کیے وہ کہنے لگا۔ آمنہ نے نظریں پھیر کر لب بھینچ لیے، اس کے ڈارلنگ لفظ کو چھوڑے گل پر۔ حسام خان کے لبوں سے گل لفظ سنتے شرم اور کچھ غصے سے اس کی ناک سرخ پڑ گئی، غصے سے جو حسام خان کے لیے ثبوت تھا۔ وہ مسکرایا کہ چلو کچھ تو تاثر دیا، ورنہ رات سے نہ بولنے کی جس قسم کھائی ہو اس کی ڈارلنگ نے۔ مائنڈ یور لینگویج، میرا نام آمنہ ہے، تلخ لہجے میں کہتی وہ اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی کہ اچانک پیچھے لہراتا لمبا دوپٹہ اس کے پاؤں میں الجھا اور وہ اگلے ہی پل وہ پیٹھ کے بل پیچھے گرتی کہ حسام نے بر وقت خود کو سنبھالتے اسے کمر سے تھاما۔ آہ! ایک دلخراش سی چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ اس کی آہ پر ہی حسام نے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ جما دیا۔ تم ٹھیک ہو مائیں؟ گل اس کی میچھی آنکھوں اور لدرتی پلکوں پر پھونک مارتے وہ اسے ہوش میں لایا۔ آمنہ نے پٹ سے آنکھیں کھول لیں۔ وہ خود کو اس کے اثار میں پا کر ایک دم بوکھلائے سیدھی ہونے لگی تھی کہ دوسرے ہی پل اس کے سینے سے لگی۔ وہ جو اس پر جھکا اس کی نازک کمر کو بازو ڈالے اسے سنبھالا ہوا تھا، اس کے ایک دم سینے سے لگنے پر اس کے لبوں پر کمینگی مسکراہٹ آئی اور آنکھیں چمک سی گئیں۔ اس کا دل بے ساختہ اس کا دل بے ساختہ دھڑکا، جو آمنہ کو اپنے وجود کو حصہ لگائے اپنے سپٹا کر دور ہونا چاہا، پر دوسرا بازو بھی مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد پڑا اور اسے بھینچ گیا۔ حسام خوفزدہ ہو کر کہتی وہ اس کے چوڑے شانوں کو پکڑتے پیچھے کرنے لگی، پر حسام خان نے الٹا مضبوط ہتھیار تنگ کر دیا کہ سرخ تمتماتے چہرے سے آمنہ کی رنگت زرد ہو گئی۔ لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے وہ دروازے کو دیکھنے لگی، پر اسے کوئی آ جائے گا سن وجود کے ساتھ اپنی مزاحمت ترک کرتی وہ ہکلائی سے اس کے اثار سے کسمسائی۔
حسام، میرے روم میں آؤ، بات کرنی ہے۔ باہر سے آتی زارون خان کی سخت آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا اور اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھے ننھے قطرے دیکھے۔ اس کے لب بے ساختہ ہی ان ننھے قطروں پر گئے۔ آمنہ کی تو جیسے دھڑکنیں ساکت ہو گئی تھیں۔ اس کا لمس اپنے پیشانی پر پا کر سختی سے آنکھیں مچلی۔ آج میری صبح اور نصیب کافی خوشگوار اور حسین ہے کہ تم میرے اثار میں ہو۔ موڈ فریش کر دیا ڈارلنگ، ایک دم ہی اس کے پھولے گال پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا۔ اس کی ناک کو چومتے مزید انتظام سے نکال کر اس کے گرد حصار کمزور کیا۔ وہ تڑپ کر دور ہوئی اور گہری سانس بھرنے لگی۔ آئی ایم سوری جان رات کے لیے، پر تم کیوں ضد کرتی ہو؟ خیر، اگر میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی تو معذرت۔ گل اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہاتھ میں سہلاتے وہ نادم سا بول رہا تھا اور آمنہ خاموشی سے سر جھکائے سننے لگی۔ تم بھول رہے ہو، میں صرف چند وقت کے لیے تمہاری بیوی تھی۔ تم مجھے ایک بے حد گھٹیا عورت کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ میں وہی ہوں حسام خان جو رات کو نشہ کر کے سنسان راستوں پر دھندناتی پھرتی تھی۔ تم نے کہا تھا میں ایک بے حیا، بد کردار گھٹیا عورت ہوں۔ پھر کیا سمجھو؟ میں تمہاری اس محبت بھرے لہجے کو، تمہارے ان پیار بھرے لفظوں کو، تمہارے یوں بے باکی پر اتر آنا۔ تازی فضا میں سانس لیتی بڑک اٹھی۔ آخر چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ بتاؤ، کیا ہے تمہارے ارادے؟ وہ غصے سے پٹ پڑی۔ حسام نے کافی حد تک اپنا غصہ کنٹرول کرتے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ پہلے تم میرے نکاح میں نہیں تھی، اب تم میرے نام کے ساتھ منسوب ہو، اور میں جانتا ہوں تم ہرگز بد کردار نہیں ہو سکتی۔ ایک نظر بند دروازے کو دیکھتے پھر اسے دیکھا۔ میں موم ڈیڈ سے بات کرتا ہوں تمہارے اور اپنے نکاح کے بارے میں۔ جلد ہی رخصتی کا انتظام کریں، اس کے بعد میں تمہیں فرسٹ نائٹ بہت کچھ بتا دوں گا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ محبت سے بول رہا تھا۔ آمنہ نے ہوں کرتے سر جھٹکا، دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے معلوم ہے وجہ کچھ نہیں، صرف یہی ہے کہ تم صرف کچھ وقت مجھے یوز کرنا چاہتے ہو اور پھر بد کردار گھٹیا کہہ کر نکال دو گے۔ اگر تمہیں میری پرواہ ہوتی یا بیوی مانتے، اب تک موم ڈیڈ کو بتا چکے ہوتے۔ یوں چپ کر منہ نہ کالا کرنا پڑتا۔ طنزیہ چبا چبا کر کہتی وہ وہاں سے نکل گئی اور جا کر اپنے روم میں بند ہو گئی۔ یوز؟ اگر تمہیں یوز کرنا ہوتا تو تم میری محبت کی زنجیروں میں نہیں بندھی ہوتی ڈارلنگ۔ وہ مسکراتا سر جھٹک کر زارون خان کے روم کی جانب بڑھا۔ آج کیسے بھی کر کے اسے کرنل سے بات کرنی تھی کہ اس کی ڈیوٹی پاک میں لگا ہی دے تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہے اور آمنہ بھی اکیلا فیل نہ کرے۔ اس نے کل زارون خان اور حدیقہ خانم کو اپنے اور آمنہ کے بابت بتانے کا ارادہ کیا تھا۔ لب آپس میں پست کیے وہ زارون خان اور حدیقہ خانم کے روم کا دروازہ نوک کر کے اندر جانے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملتے ہی وہ روم کے اندر داخل ہوا۔ جی ڈیڈ آپ نے بلایا؟ صوفے پر بیٹھتے وہ زارون خان سے مخاطب ہوا جو بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ہاں، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی ڈیڈ کہیں۔ مختار کو جانتے ہو جو میرا بچپن کا دوست تھا؟ زارون خان نے اسے یاد دلایا۔
ہاں ڈیڈ، مختار، زمان، سکندر انکل، وہ تینوں آپ کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ ان کی بات کر رہے ہیں۔ عصام کو بچپن کی دھندلائی سی یاد آئی تو زارون خان حامی میں سر ہلانے لگے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ڈیڈ؟ لیکن آپ چاروں کی دوستی تو سکندر انکل کے وفات کے بعد ختم ہو گئی تھی، پھر سب ٹھیک ہے؟ ہاں، مختار نے مجھے آج کال کی تھی۔ لیکن کیوں ڈیڈ؟ آپ کی تو فرینڈ شپ ختم ہو گئی ہے، پھر کیوں کال کی اتنے سالوں بعد؟ یہی بات مجھے بھی کچھ پریشان کر رہی ہے عصام۔ مختار نے اتنے وقت بعد مجھ سے رابطہ کیوں کیا؟ زارون خان اچھا خاصا پریشان تھے۔ میرا ایک کام کر دو گے؟ زارون خان امید بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر بولے کہ عصام صوفے سے اٹھتے ان کے قریب آ کر بیٹھا۔ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے ڈیڈ؟ آپ حکم کریں۔ اپنی اچھی ہوئی تربیت کے مظاہرہ کرتے وہ قدرے محبت سے زارون خان سے مخاطب ہوا۔ زارون خان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ سکندر کے بیٹے کو کہیں سے ڈھونڈ لاؤ، کہتے کہتے اچانک زارون خان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ عصام خان نے چونک کر اپنے ڈیڈ کی جانب دیکھا۔ لیکن ڈیڈ، آپ نے تو بتایا تھا سکندر انکل کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے کی لاش بھی 3 دن بعد کنویں سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ مرا نہیں ہے عصام، وہ لاش اس کی نہیں تھی، وہ کسی اور بچے کی تھی۔ سلطان کو تمہاری طرح میں نے گود میں کھلایا پلایا ہے۔ 10 سال گزارے تھے اس نے میری گود میں اسے جانتا تھا، لیکن میری کسی نے نہیں سنی تھی۔ میں سکندر کے خون کی حفاظت نہیں کر پایا، میں اپنے جگر کے بیٹے کی حفاظت نہیں کر پایا۔ رات میں وہ خواب میں آیا تھا، مجھے پوچھ رہا تھا، زارون تو نے میرے قاتلوں کو کیسے جینے دے رہا ہے؟ وہ اپنے انجام تک کیوں نہیں پہنچے؟ یہاں سے آگے سین کنٹینیو ہوگا۔ کل 2 لانگ ایپی چاہیے تو 300 لائکس کمنٹ کریں، ورنہ میں نہیں دیتی۔ پھر 2 ایپی اتنے لوگ پڑھتے ہیں، اگر 300 کر دیں تو کچھ نہیں جاتا۔